ویڈیو ہم دیکھنے والے ہیں ممتاز قادری کی اصل کہانی جو کہ ساحل ندیم صاحب نے بنائی ہے ویڈیو. تو چلیں شروع کرتے ہیں. دو ہی طرح کے مسلمان ہیں نا, تیسری طرح کا کوئی ہے تو بتائیں. سنے نا آپ نے لیو اینڈ لیٹ لیو, اس کو سیاست کہتے ہیں, اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں, اس کو سسٹم کہتے ہیں, اس کو لا کہتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو شروع دن سے دین ہی کہتے ہیں. مگر جیسی اپلیکیشن کی باری آتی ہے کنفیوز ہوتا ہوں کہ ایک منٹ رک جاؤ, یہاں پہ میں مذہبی امور لے کے آؤں یا یہاں پہ دینی امور لے کے آؤں. قرآن میں ہم پڑھتے بھی ہیں, حدیثیں بڑی کلیئر ہے, امر بالمعروف ونہی عن المنکر. مگر میرے اوپر اپلائی نہیں ہوتی سر وہ, میں کیسے ون نہیں عن المنکر کروں؟ ون نہیں عن المنکر تو پولیس والے کا کام ہے. اللہ اس کی درجات بلند کرے. کسی حق کے اوپر پردہ مت ڈالیے گا. میں کیوں اس کے حق میں ہوں؟ اگر امت کا لفظ ڈیلیٹ کر دو گے تو اسلام کا لفظ بے شک ڈیلیٹ کر دو. کوئی فائدہ نہیں تمہارے اسلام کا اگر تم سے اگلا امتی محفوظ تمہاری وجہ سے محفوظ نہیں ہے. بہت آسان کر کے سمجھیں اس بات کو. اب ہائیبرڈ ماڈل 3 کے اوپر بات کریں, ٹائپ 3 ہائیبرڈ کیا ہوتا ہے, بہت دھیان سے سمجھیں اس بات کو. جیسے ہی ایک پاکستانی مسلمان 22-23 سال کا آپ کی عمر میں انٹر ہوتا ہے, آپ سب کو, خواتین کو اور مردوں کو پتا ہوتا ہے ایک بات کا کہ یا تو میں ایکسٹریمسٹ ہوں, یا میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, یا میں ایکسٹریمسٹ فنڈامنٹلسٹ جہادی ٹائپ ہوں, یا پھر میں ایک نارمل سا مسلمان ہوں جو چاہتا ہے کہ میرے گھر پہ آفت نہ آئے, باقی جہاں مرضی جو مرضی کچھ ہوتا رہے, کوئی بات نہیں. دو ہی طرح کے مسلمان ہیں نا, تیسری طرح کا کوئی ہے تو بتائیں. ایک اس کا ہائیبرڈ نکالنے کے لیے میں تیار ہوں. اس وقت بہرحال اسلام کی بیس ڈیفینیشن کیسے کنفیوز ہوگی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب میں ذرا اینڈ کی طرف بڑھتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو. ٹائپ 3 ہائیبرڈ کیوں میں اور آپ ہو گئے. 200-250 سال پہلے اسلام کے اندر ایک خاص طرح کی اسکالرشپ نے کتابیں لکھنی شروع کر دی. فلسفی تھے, کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, سوچنے والے لوگ تھے, مگر انہوں نے اپنے فلسفے کو ایسے قطعیت کے ساتھ لکھا جیسے کوئی فزکس کا سائنٹسٹ اپنے لا لکھ رہا ہوتا بیٹھے. کیا انہوں نے بتایا کہ یہ نظام نظوم والے کام جو ہے نا, یہ اسلام میں نہیں ہے بھائی. اسلام اپنے تزکیے نفس کے لیے اپنی اوج کو لے کے جاتا ہے انسان کو. اگر ایک انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر لے تو کافی ہے اس کے لیے. یہ کیا نظام کی رٹ لگائی ہوئی ہے. لوگوں کو زندہ جینے دو, خود بھی جیو, ان کو بھی جینے دو. سنے نا آپ نے لیو اینڈ لیٹ لیو. دنیا کے ہر فلسفے میں, کرسچن کے ساتھ بھی ایسے ہوا, مسلمانوں کے ساتھ. آپ کہیں جا کے کرسچن شروع سے ایسے تھے. 283 عیسوی کے اندر ان کی یہ بنا توڑ دی گئی تھی. ان کے کفن کے اندر آخری میخ لگی تھی جب انہوں نے قسطنطنیہ میں, کانسٹینٹینوپل میں ایک خاص کانفرنس کے اندر یہ بتا دیا کہ بھائی بات سن, یہ پادری جو ہے نا ان کو مذہب کھلاؤ اور دین کے سارے معاملات ہمیں دے دو بس. اس وقت واقعی دین ہی کہتے تھے اس کو. اب یہ ہمیں جا کے ٹائپ 3 ہائیبرڈ کو بتایا گیا کہ نہیں, اس کو سیاست کہتے ہیں, اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں, اس کو سسٹم کہتے ہیں, اس کو لا کہتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو شروع دن سے دین ہی کہتے ہیں. پولیس کا نظام اصل میں دین کا نظام ہے, عدالتوں کا نظام اصل میں دین کا نظام ہے. ہم سب کو مسلمان ہونے کے ناطے پتہ ہے اس بات کو. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی یہ 3 نظام آؤٹ سورس نہیں کیے کسی کو. سوچے ذرا, صحابہ اکرام نے یہ کام آگے ڈیلیگیٹ کیوں نہیں کیا؟ یہ کام دین کے اندر ہی کیوں مینٹین رکھا شروع سے کہ عدالتیں صرف قرآن کے اوپر, جو پولیس ہے قرآن پاک کے اوپر, جتنے بھی آرمی کے انسٹیٹیوٹس ہیں جتنے بھی اس وقت کے, وہ قرآن پاک کے اوپر چلیں گے. ہم نے بھی, ہماری آرمی بھی جہاد فی سبیل اللہ کو وہ لگاتی ہے. مسلمان کو تو پتہ ہے بچپن سے اس بات کا. یہ اسلامک اسکالرشپ کے اندر جب انٹر ہوئی نا بات, تو اب میں اور آپ کنفیوز ہو گئے. میری آئیڈینٹی کنفیوز ہو گئی, اتنی لیول پہ کنفیوز ہو گئی کہ میں اب اسلام کو دین نہیں سمجھتا. میں بھی اب اس کو مذہب سمجھتا ہوں. کہتا ضرور لوگوں کو, مگر جیسی اپلیکیشن کی باری آتی ہے کنفیوز ہوتا ہوں کہ ایک منٹ رک جاؤ, یہاں پہ میں مذہبی امور لے کے آؤں یا یہاں پہ دینی امور لے کے آؤں. کیونکہ دینی امور تو آؤٹ سورس ہو چکے ہیں. اب کون سے مسلمان کے پاس دین ہے؟ آپ مسلمانوں کے پاس صرف مذہب ہے. آپ میں سے کوئی یہاں پہ بیٹھے تو دین کا کوئی کام کرتا ہے؟ کر نہیں سکتا. آؤٹ سورس ہو چکے ہیں. یا وہ پارلیمنٹ ہاؤس کرتی ہے, یا وہ حکومت کے ادارے کرتے ہیں. پتا نا آپ کو اس بات کا؟ دین کے سارے امور آؤٹ سورس ہو چکے ہیں ہمارے پاس. ایک فرد کے پاس دین کی حیثیت ہی نہیں رہی.
اور اللہ نے کیا کہا تھا، اور قرآن میں ہم پڑھتے بھی ہیں، حدیث بڑی کلیئر ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر. مگر میرے اوپر اپلائی نہیں ہوتی سر وہ، میں کیسے ون نہیں عن المنکر کروں؟ ون نہیں عن المنکر تو پولیس والے کا کام ہے. سمجھ رہے بات؟ میں کچھ کروں گا تو پولیس پکڑ لے گی. قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہو. سر وہ کسی کی بچی کو کر کے لے کے جا رہا تھا، ہمیں کیوں نہیں کال کی؟ سر وہ جب تک آپ نے آنا تھا تب تک وہ بچی کراچی میں ہونی تھی، تو میں جو کچھ کر سکتا کیا. سمجھ رہے؟ کنفیوژن سمجھنے کی کوشش کریں. کتنا بڑا کیس ہوا تھا ممتاز قادری کا، پتہ نا آپ سب کو. اللہ اس کے درجات بلند کرے. کسی حق کے اوپر پردہ مت ڈالیے گا. میں کیوں اس کے حق میں ہوں؟ کیونکہ گورنر صاحب ناقابل دستانگیزی پولیس آپ لوگوں نے کی ہے، ہم نے نہیں کیے. آپ نے دین میں وہ میخ لگائی تھی. اگر آپ دستانگیزی پولیس رکھتے تو ہم پولیس میں لے جاتے. اس کو کہتے ہو لا اینڈ آرڈر سے اوپر ہے تو پھر ایک عام سے شاہی میں پکڑ کے مار دینا اس کو لا کے اندر رکھو. ہم لا میں ہی جائیں گے. کون کہتا ہے کہ پکڑ کے گولیاں مارنا شروع کریں؟ مگر کسی کو آپ اپنے لا سے مبرہ کریں گے تو ہم تو برداشت نہیں کریں گے نا. انصاف کی سینس جو ہے ہمارے اندر خود اللہ نے ڈالی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان کے دین کے اندر گورنر اور صدر ناقابل دستانگیزی پولیس ہیں، ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. مشرف صاحب کا ایک اور احسان، پتہ نا آپ کو اس بات کا. اب آپ کو میں بتاؤں ساحل ندیم صاحب ناقابل دستانگیزی پولیس ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کو پتا ہے نا، میں ہر کچھ کر سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے آپ قابل دستانگیزی پولیس ہیں. پولیس کو بلایا جائے گا کس کام کے لیے؟ میری پروٹیکشن کے لیے. خالی میں چوری کروں گا، میں زنا کروں گا، میں ڈاکہ ڈالوں گا اور پولیس آئے گی اور میں کہوں گا پکڑ اس کو. وہ لوگ کہیں گے سر میرے گھر پہ ڈاکہ ڈال رہا ہوں. پولیس بتا گی اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے سر، یہ ناقابل دستانگیزی پولیس ہے. سمجھ رہے بات؟ یہ معاملہ ہو تو عام بندہ تو کنفیوز ہوگا ہی ہوگا نا. میں اور آپ کیوں نہ کنفیوز ہوں گے؟ سر پھر کروں کیا؟ کسی کو نہ بچاؤں، کچھ نہ صحیح کیا کروں تو پھر کیا نارمل ڈسپوزیشن کیا بنتی ہے کہ انسان کی؟ ایک ہی بنتی ہے خدا کی قسم، اس کے علاوہ بنتی نہیں ہے کہ پھر اپنا ہی کریں. سر کاملی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، اپنی کر لیں بس. وہ ٹھیک کہتا ہے بیچارہ، وہ اسی سسٹم میں پیدا ہوا. نفسیاتی کمزوری تو آنی تھی، ہم سب کو ہے، اس کو تو نہیں ہے بیچارے کو. ابھی طرح سے کتابیں پڑھی، اس کی رائے ہے. بڑے بڑے کام کیے ان صاحب نے، یاد رکھیے گا. سوچنا بھی سکھانے والے کاموں میں سے ایک کام انہوں نے کر کے دیا. مگر کوئی فرائی صاحب نے، امین اسرائی صاحب نے، یہ غامدی صاحب نے تزکیہ نفس کے اوپر کیوں کتابیں لکھ دی سر؟ اس کے علاوہ بیچارہ عام مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو کرے کیا؟ اتنے میں پھر دوسری کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں جو انہی کے استاد کی ہیں، ابو العلا مودودی کی. وہ کہتے ہیں بھیا بات سنو، اگر امت کا لفظ ڈیلیٹ کر دو گے تو اسلام کا لفظ بے شک ڈیلیٹ کر دو. کوئی فائدہ نہیں تمہارے اسلام کا اگر تم سے اگلا امتی محفوظ، تمہاری وجہ سے محفوظ نہیں ہے. تو اگر تمہاری بنا کے اوپر سیکیور نہیں فیل کرتا، آپ اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتے کسی بھی کے لیے. پشاور میں رہ کے بھی پشاوری کے لیے بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ دین کے امور ہمارے اوپر بھی اطلاق نہ ہوتے کہ ہاں میں بھی ایک اینٹ بنوں گا اسلام کی، میں نے بھی ہیلپ کرنی ہے، مجھے بھی ایک ایکٹیویزم میں ڈالو. میرے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر دیے، میں نے بھی جاننا ہے کوئی کام کرنے کے لیے. جتنا ڈومیسٹیکیٹڈ پاکستان کا مرد اب ہو گیا ہے نا، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑا کہ پی کے کا بھی مرد اب ہو گیا، گھروں میں ہی رہتا ہے، بیویوں کی پوجا شروع کر دی اس نے. بیگم نے کہا تو یہ ہوگا، بیگم نے کہا. ایسے میرے دوست ہیں جو اجازتیں لے کے میرے پاس ملنے آتے ہیں. کس سے اجازتیں لے کے آتے ہیں؟ بیوی سے اجازت لے کے. ساحل کے ساتھ چلا جاؤں. میرے بچپن کے دوست امی سے جیسے پوچھتے تھے نا، اب عمر کے دوست بیوی سے پوچھ رہے ہیں کہ ساحل کے گھر چلا جاؤں میں. سوچے ذرا اتنا ڈومیسٹیکیٹڈ کیسے کیا گیا ہمیں؟ بیکاز ڈیپر کنفیوژن کے اندر کسی کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے مجھے. اب کیا خوبصورت سی آسانی مل گئی ہے مجھے، اور اللہ کی قسم اس میں آسانی ہے، آسانی ہے اس کے اندر کہ خیر کسی کی جو بھی ہوتا ہے. اب آپ بتائیں کیا میں اور آپ مبرہ نہیں ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں بالکل مبرہ ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کتنے بچے، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. کیوں فکر ہو؟ بچپن سے ہی بتایا گیا ہے کسی اور کی نہیں، اپنی سوچ، بس اپنی. آپ نے دیکھا ابھی انہوں نے کیا کہا ان کے بارے میں، اور جو مجھے بہت حیرت انگیز بات لگی وہ یہ ہے کہ ہمارے ایسے قانون بنے ہوئے ہیں کہ جن کو
کوئی پوچھ سکتا نہیں ہے گورنر کو، ایسے جنرل لوگوں کو، یہ کون پاکستان کے قانون بناتا ہے اس وقت؟ تو اگر ایسا ہوگا تو پھر ان کے ساتھ ویسا ہی ہوگا جس جو اس نے کیا ہے۔ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے۔